السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ایک روز میری دوست شہانہ کا فون آیا کہ مونا آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ، مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اس کے بلانے پر ہم پہلی دفعہ اس کے ہاں جا رہے تھے۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے جب میں اور میرے شوہر سجاد ان کی بلڈنگ کے گیٹ پر پہنچے۔ بلڈنگ کافی پرانی تھی، قیام پاکستان سے برسوں قبل تعمیر ہوئی ہوگی۔ اس بلڈنگ میں 3 بلاک تھے۔ میری دوست کا گھر تیسرے بلاک میں تھا۔ سجاد نے فلیٹ نمبر پوچھنے کے بعد مجھ سے کہا، بس مونا دل تھام لو، چوتھی منزل پر جانا ہے اور یہاں لفٹ بھی نہیں ہے۔ دوست سے ملنے کی خوشی میں نے کہا کوئی بات نہیں، مگر جب سیڑھی پر پہلا قدم رکھا تو وہاں رہنے والوں نے آج کیا کیا پکایا ہے ہوا میں پھیلی خوشبو سے اندازہ ہو گیا۔ جگہ جگہ چیزیں بکھری پڑی تھی۔ سجاد تو جلدی سے اوپر چلے گئے اور میں دوسری منزل پر ہی رک گئی، کیونکہ اچانک میرے سامنے کالی بلی جس کی سبز آنکھیں تھی آ گئی۔ وہ مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ اسے بھگا دوں، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اور تبھی اچانک مجھے ایک دہشت کا احساس ہوا اور میرے دل نے کہا کہ آیت الکرسی کا ورد شروع کر دوں، اور میں نے یہی کیا تو وہ بلی غرا کر اوپر چلی گئی۔ میں نے باقی منزلیں ورد کرتے ہوئے طے کی اور شہانہ کے دروازے تک پہنچ گئی۔ شہانہ نے بڑی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا، ہمیں اندر لے جا کر بٹھایا۔ وہ فلیٹ اندر سے بہت کشادہ تھا۔ انہوں نے کھانے کا بڑا اہتمام کیا ہوا تھا۔ شہانہ کے شوہر انجم اور میرے میاں بھی بچپن کے دوست تھے، اس وجہ سے دونوں اپنی اپنی باتوں میں لگ گئے۔ ہم نے سن رکھا تھا بھابھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حس دی ہے کہ آپ جہاں بھی ایسی کوئی شے ہو بتا دیتی ہیں۔ میں نے کہا کوشش کرتی ہوں، کہہ کر میں نے شہانہ سے کہا کہ وہ لائٹس آف کر دے۔ شہانہ نے گھر کی تمام لائٹس آف کر دیں اور مجھے لے کر ایک ایک کمرے میں گئی۔ میں تمام کمروں کا معائنہ کر کے لوٹی تو انجم بھائی نے کہا، کچھ اندازہ ہوا؟ میں نے کہا انجم بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیڑھیوں پر ہی مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس بلڈنگ میں کچھ ہے۔ بچوں والے کمرے میں بھی اس کا احساس ہوا، گویا سارا گھر ان کی لپیٹ میں ہے۔ پھر کچھ دیر بعد بولی، اس سے پہلے کہ آپ اپنی آپ بیتی سنائیں میں بتا دوں کہ جیسے ہی میں نے بچوں کے کمرے میں قدم رکھا تھا تو اندھیرے کے باوجود اس کمرے میں مجھے وہ نظر آ گئے تھے۔ چھوٹا سا قد ہے اور سبز چمکتی ہوئی آنکھیں۔ ایسا ہی حیولہ ہمیں کئی بار نظر آیا ہے۔ شہانہ بولی، انجم بھائی یہ فلیٹ آپ نے کب لیا تھا؟ یہ فلیٹ میرے والد مرحوم کا تھا، لیکن وہ یہاں رہے نہیں تھے، یہ گھر زیادہ تر بند پڑا رہتا تھا۔ میرے ایک دوست کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو اسے فلیٹ کی ضرورت تھی، میں نے اس وجہ سے چابی دے دی کہ فلیٹ بھی صاف رہے گا اور دوست کا کام بھی ہو جائے گا۔ وہ دوست اس میں شفٹ ہو گیا، لیکن تیسرے روز ہی چابی دینے آیا کہ بھائی ہم تو باز آئے، اس سے اچھا ہے کہ سڑک پر رہ لیں۔ میں نے پوچھا آخر بات کیا ہے بتاؤ تو، مفت میں فلیٹ دیا اور تم الٹا ناراض ہو رہے ہو۔ دوست بھڑک اٹھا، انجم تم خود سوچو، اس آسیب زدہ مکان میں کون رہ سکتا ہے؟ ایک روز صفائی میں نکل گیا، ابھی ہم میاں بیوی سوئے تھے کہ میری بیوی چیخ کر اٹھ بیٹھی کہ آپ میرا گلا کیوں دبا رہے ہیں؟ میں نے کہا خدا کی بندی، میں تو سو رہا ہوں اور تمہاری آواز پر اٹھا ہوں، ضرور تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، سو جاؤ۔ بڑی مشکل سے وہ سوئی، مگر چند لمحوں بعد پھر اٹھ بیٹھی کہ پھر آپ گلا دبا رہے تھے۔ اس طرح لڑتے جھگڑتے صبح ہو گئی۔ دوسری رات کو ہم لوگ ابھی سوئے ہی تھے کہ یوں لگا جیسے کمرے میں بھونچال آ گیا ہو۔ ہم دونوں اٹھ بیٹھے، کیا دیکھتے ہیں کہ 2 خوفناک آنکھوں والے بونے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں تیز دھار والا خنجر تھا۔ ہم دونوں نہ بھاگنے کی طاقت رکھتے تھے، نہ ہمارے گلے سے آواز نکل رہی تھی۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر ہم نے آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ اچانک کمرے میں سکوت طاری ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو وہ دونوں بونے ہمارے بالکل قریب کھڑے تھے، پر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پتھر کے ہوں۔ جب میں نے بیوی کی طرف دیکھا تو وہ نہ جانے کب بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میں نے بیوی کی طرف دیکھنے کے بعد رخ بدلا تو دیکھا تو وہ دونوں غائب تھے، جبکہ کمرہ اندر سے لاک تھا۔ کھڑکی پر سلاخیں لگی تھیں۔ تو انجم صاحب یہ رہی چابی، میری بیوی اسپتال میں داخل ہے۔ وہ تو چابی دے کر چلا گیا، مگر یہ بات میرے پلے نہ پڑی اور میں نے گھر والوں کو بھی کچھ نہ بتایا۔
وقت گزرتا گیا۔ آخرکار حالات نے کچھ ایسی کروٹ بدلی کہ ہمیں کرائے کا گھر چھوڑ کر اپنے فلیٹ میں شفٹ ہونا پڑا۔ شاہانہ بہت ناراض ہوئی کہ ایک تو فلیٹ اتنا اوپر ہے اور گندا پڑا ہوا ہے، نہ کوئی لائٹ لگی ہوئی ہے اور نہ گیس کا صحیح انتظام ہے۔ میں الیکٹریشین کی تلاش میں نکل پڑا، تبھی دور سے ایک سائیکل سوار آتا نظر آیا۔ اس کے پاس الیکٹریشین والا مخصوص تھیلا بھی تھا۔ میں نے اسے روکا اور اپنی تسلی کے لیے پوچھا، مولانا یہاں کوئی بجلی کی دکان ہے؟ مجھے بندہ چاہیے جو میرے گھر پر پنکھے اور بتیاں لگا دے۔ اس نے کہا، جناب بندہ حاضر ہے۔ میں اسے گھر لے آیا اور اس نے منٹوں میں سارا کام نہایت صفائی سے نمٹا دیا اور مزدوری بھی نہایت مناسب لی، جبکہ یہ کام 700-800 سے کم میں شاید ہی کوئی دوسرا الیکٹریشین کرتا۔ جاتے جاتے ایک عجیب بات کہہ گیا، صاحب جب آپ اس آنکھ مچولی سے اکتا جائیں تو مجھے آواز دے لیجیے گا۔ میری والدہ کہنے لگی، بے شک دنیا میں ابھی بھی ایماندار لوگ باقی ہیں، لیکن میرا خیال تھا اس کے کام میں کوئی خرابی رہ گئی ہے، تبھی وہ آنکھ مچولی والی بات کہہ گیا ہے۔ وہ رات بڑے سکون سے گزر گئی۔ میری والدہ پابندی سے نماز پڑھتی تھی۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگی، بیٹا جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں تو میرے ارد گرد عجیب سی آوازیں گونجنے لگتی ہیں۔ کس قسم کی آوازیں؟ ہو سکتا ہے باہر سے بچوں کا شور آنے لگتا ہو۔ نہیں بیٹا، وہ انتہائی عجیب سی آوازیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی منتر پڑھ رہا ہو، ایسی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی اور بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک روز بڑی گرمی تھی۔ شاہانہ اور میں پلنگ پر لیٹ کر باتیں کر رہے تھے کہ اچانک شاہانہ گہرے گہرے سانس لینے لگی اور پلنگ پر ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ میں گھبرا گیا اور اسے جھنجھوڑ کر پوچھا، گرمی زیادہ لگ رہی ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ کو گلے پر یوں رکھ لیا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو اور وہ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرے ذہن میں میرے دوست نے جو واقعہ سنایا تھا وہ یاد آ گیا اور میں نے چاروں کل پڑھ کر پھونکا۔ چند لمحوں میں شاہانہ خود بخود پرسکون ہو گئی اور میں نے لپک کر بتی جلا دی۔ اس کی بری حالت تھی۔ کیا ہوا شاہانہ؟ میں نے پوچھا۔ آپ سے باتیں کر رہی تھی کہ پلنگ کے نیچے سے کسی نے ہاتھ نکال کر میرا گلا دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھ یوں تھے کہ جیسے لوہے کے ہوں، پھر سب کچھ تمہارے سامنے تھا۔ شاہانہ دیکھو، اس گھر میں کوئی آصف وغیرہ ہے، تم بچوں سے اس واقعے کا ذکر نہ کرنا، میں کسی مولوی سے بات کرتا ہوں۔ انجمن کی ببتہ جاری تھی کہ شاہانہ نے درمیان سے بات اچک لی اور بولی، اس رات نیند کسے آنی تھی؟ جب صبح ہوئی تو مریم میری بڑی بیٹی نے میرے گلے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، امی آپ کے گلے پہ یہ لال نشان کیسا ہے؟ میں نے جب آئینہ دیکھا تو واقعی میری گردن پر لال نشان واضح تھا۔ میری ساس نے بھی اپنا قصہ سنایا کہ کوئی انہیں نماز پڑھتے وقت ستاتا ہے تاکہ وہ نماز جاری نہ رکھ سکیں۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی۔ میری دوسرے نمبر کی بیٹی روتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، امی میں سو رہی تھی کہ آپی نے مجھے اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ میں گھبرا کر اٹھ گئی۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی کیونکہ مریم تو میرے سامنے بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، نہیں بیٹا، آپی تو یہاں میرے پاس میرے سامنے بیٹھی ہے، تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، یہ دیکھیں یہاں جلن ہو رہی ہے۔ واقعی اس کا ایک گال لال ہو رہا تھا۔ میں اب ساری بات سمجھ گئی۔ میں نے انجم سے کہا، کسی بھی طرح کسی اللہ والے کا پتہ کیجیے، میں بتاتا ہوں۔ انجم نے باقی کہانی سنانی شروع کر دی۔ اس دن مجھے جمعہ پڑھنے شکیل کے ساتھ نکلنا تھا۔ وہ مجھے لے کر مرکزی مسجد پہنچا۔ نماز کے بعد شکیل مجھے مسجد کے امام صاحب کے حجرے میں لے گیا۔ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ کچھ دیر تک مراقبے کی حالت میں رہے، پھر مجھے ایک تعویذ لکھ کر دیا اور کہا، اسے پانی میں ڈال کر پورے گھر میں چھڑکو اور یہ نقش کمروں میں لگا دو، اب انشاءاللہ کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ شاہانہ نے اس کام میں میری بھرپور مدد کی۔ نقش اور چھڑکاؤ کی وجہ سے وہ رات سکون سے گزر گئی۔ میری والدہ میری بہن کے گھر لاہور چلی گئی۔ زندگی پرسکون ہو گئی۔ اس واقعے کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ہم سب اسے تقریباً بھول چکے تھے کہ ایک رات وہ واقعہ پیش آ گیا جو مجھے بری طرح سے خوفزدہ کر گیا۔ ہوا یوں کہ رات کے کوئی 3 بجے کا وقت ہوگا کہ مجھے اپنے سینے پر وزن محسوس ہوا۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک خوفناک شکل کا بونا میرے سینے پر سوار ہے اور اس کی سبز آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکا۔ اس کے ہاتھ میرے سینے پر تھے اور اس کی انگلیاں میرے سینے کے اندر پیوست ہونے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے بھی پوری طاقت سے اسے دھکیلنے کی کوشش کی پر بے سود۔ دوسری طرف شاہانہ کے سینے پر بھی ایک عورت اسی حلیے کی سوار تھی۔ مجھے درود پڑھنے کی عادت ہے، وہی میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کچھ ہی دیر میں ظاہر ہو گیا۔
اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ عورت بھی چھلانگ لگا کر اتر گئی۔ ہم دونوں میاں بیوی زور زور سے درود پڑھنے لگے کہ سامنے دیوار سے روشنی سی نکلی، اور تبھی وہ مولانا جو بجلی کا کام کرنے آئے تھے دروازے سے داخل ہوئے۔ اتنی رات کو وہ ہمارے بیڈ روم میں کیوں اور کیسے آئے یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، گھبراؤ نہیں، اس خبیث کو میں ابھی سبق سکھاتا ہوں۔ دونوں کے درمیان رسا کشی شروع ہو چکی تھی، ایک طرف کلام الہی تو دوسری طرف منتروں کا چاپ۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں اس جیسے کئی اور بونے آ گئے، گویا پورا کنبہ وہاں کھنچا آ رہا تھا، اور وہ سب اپنی سبز آنکھیں مولانا پر مرکوز کیے منتر پڑھتے رہے۔ ادھر ہم دونوں بھی منہ میں قرآنی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ صبح کی سفیدی کے ساتھ ہی وہ بونے غائب ہو گئے۔ تب وہ مولانا صاحب ہم سے مخاطب ہوئے، اب یہ لوگ تمہیں تنگ نہیں کریں گے، لیکن یہ لوگ یہاں سے جائیں گے بھی نہیں، کیونکہ یہ صدیوں سے یہاں رہتے آئے ہیں اور یہ ان کا مسکن ہے۔ شاہانہ نے کہا، بابا جی آپ ہی نہ ہمارے گھر کے بجلی کا کام کرنے آئے تھے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، ہم اللہ والوں کو سب خبر ہوتی ہے کہ کون سا بندہ مشکل میں ہے۔ یہ حد سے بڑھ گئے تھے، اس لیے میں مدد کو آ گیا۔ اچانک مجھے بچوں کا خیال آیا۔ بابا جی نے میرے ذہن کو پڑھ لیا اور کہا، بیٹا وہ آرام سے سو رہے ہیں، اتنے شور میں؟ شاہانہ نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، دراصل میں نے حصار باندھ دیا تھا۔ یہ کہہ کر بابا جی دروازے سے باہر نکل گئے۔ تبھی فجر کی اذان پورے محلے میں گونجنے لگی۔ ہم نے وضو کیا اور نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اب کبھی ایسا واقعہ نہ ہو۔